ہوئے اس شہر کو بھی آفر کیا گیا کہ یہاں پہ اشرف ہونا چاہیے. بہرحال اس وقت وہ لگا بدقسمتی ہماری کہہ لیں, خوش قسمتی کھلاڑی ہوئے کہہ لیں, کہ اس گراؤنڈ کو بنا تو گیا لیکن اس کی مینٹیننس کے لیے, اس کے لیے رننگ ایکسپنسز کے لیے, اس کی فردر ڈیولپمنٹ کے لیے گورنمنٹ کی توجہ نہیں رہی. اب وہ مسئلہ آج تک بھی حل نہیں ہو سکا گراؤنڈ کا, کہ اس کا اصل جو دیکھ بھال کرنے کا ذمہ داری ہے کس کی. اب 3 اسٹیک ہولڈرس ہیں. بورڈ کی اپنی زمین ہے, بورڈ ایک اسٹیک ہولڈر ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لگا, ایک اسٹیک ہولڈر وہ ہے. اور پاکستان اسپورٹ بورڈ یا سندھ اسپورٹ بورڈ جس کا فنڈ لگا, وہ 3 اور تینوں ہی بری ہوئی. میں بولتا ہوں وہ اس پہ وہ اس پہ. پچھلے یعنی کہ ہم 2006 سے لے کے 8 سے لے کے اور 2018 تک اپنی مدد آپ کے تحت اس گراؤنڈ کو رننگ کرتے رہے, چلاتے رہے, جبکہ اس کے ایکسپنسز بہت ہمارے پاس آتے تھے. لیکن بہرحال کچھ ہمارے ہاکی کے حلقے دوست یار احباب, کچھ لوگوں کی طرف سے کبھی ہم کسی کو توجہ دلاتے تھے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہماری طرف متوجہ ہو جاتی تھی. لیکن 2018 کے بعد ایسا ہوا کہ ہاکی کا گراؤنڈ کیونکہ لازمات اپنی میعاد پوری کر رہا تھا چیزوں کے اعتبار سے, وہ چیزیں ساری ڈیٹوریٹ ہوتی گئیں اور کروڑوں روپے کی ایک چیز بنی ہوئی ایک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی. تو جب میں 2018 میں ایز اے سیکرٹری واپس الیکٹ ہو کے آیا تو میرا آبجیکٹو سب سے پہلے یہی تھا کہ میں ہاکی دوبارہ ریوائیو حیدرآباد کے اندر کرنا چاہتا ہوں. اور جیسا ہمارا ماضی رہا ہے حیدرآباد میں ہاکی کا, اسی نہج پہ ہم لے کے آنا چاہتے تھے. تو سب سے بڑی ہرڈل میرے لیے اس وقت یہ تھی کہ مجاہد بھائی کہ گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر ہی نہیں ہے تو آپ ڈرائنگ روم کیا بنائیں گے, آپ اس میں کچن کیسے بنائیں گے. تو بات یہ کہ ہاکی پلیئر بنانا چاہتا ہوں, ہاکی کو ریوائیو کرنا چاہتا ہوں, تو سب سے پہلی ضرورت میری یہ تھی کہ کم سے کم گراؤنڈ کی اویلیبلٹی ہو تاکہ بچہ اس کو اٹریکٹ کر کے گراؤنڈ پر آئے. اب اگر ہم نئے گراؤنڈ کی طرف جاتے تو کروڑوں 18 سے 20 کروڑ اور 22 کروڑ روپے تک اس وقت یہ پروجیکٹ لگ سکتا ہے. لیکن وہ بہرحال بہت مشکل تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اس کے ٹائم لگ جاتا. میں نے صرف اس کو شارٹ نوٹس کے اوپر اس طرح پلان کیا اسی گراؤنڈ کو قابل کھیل کم چند لاکھوں کی اماؤنٹ سے کرا دیا جائے تو یہ دوبارہ سے قابل کھیل بن سکتا ہے. تو بہرحال میں نے بڑی کوشش کی. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ایم پی اے ندیم صدیقی بھائی کا, اور بہت خاص طور پہ جو اس وقت حیدرآباد کی جان ہے, حیدرآباد ہاکی کے پلیئر خاص طور پہ وہ بڑی قدر کے ساتھ دیکھتے ہیں, وہ ہمارے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد جناب فواد غفار شبرو صاحب ہیں, جنہوں نے صرف ایک ہماری آواز پہ ہماری کی ہوئی باتوں کو بڑا اس کو اپیل کیا کہ نہیں یار بھائی آپ بہت اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری کو کریں گے. اور انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے, گورنمنٹ کے اعتبار سے نہیں, ذاتی حیثیت کے اندر اس گراؤنڈ کو رینوویٹ کروانے میں میری پوری بھرپور مدد کی. ندیم صدیقی ایم پی ہے لطیف آباد کے, انہوں نے, اور فواد غفار انہوں نے, اور الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیں آج آپ مجاہد بھائی آپ گراؤنڈ آئے تھے تو اس گراؤنڈ کے اندر وہ رونقیں بحال ہو گئیں. بچے بچیاں ہر ایج کے, مطلب فرام 6 سال سے لے کے اور 60 سال کا بندہ وہ آ کے وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہاکی کھیل رہا ہے, انوالو ہو رہا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہے. اور ہم نے اس دفعہ الحمدللہ ہم لوگوں نے جس طرح پلان کیا, حالانکہ بجٹ کے ریسورس بہت کم تھا, اس کے باوجود ہم نے بجٹ کو اس طرح الوکیٹ کیا کہ اس کے اندر ہم پہلے سے بہتر گراؤنڈ کے اندر فیسلٹیز مہیا کی بچوں کے لیے جو پہلے بھی نہیں تھی. تو ہم نے تو اس کو کوشش کیا اور الحمدللہ گراؤنڈ قابل کھیل بن گیا. اب جب ہمارا گراؤنڈ بن گیا تو مجھے بھی اصل یہ تھی کہ اب اس کا یوٹیلائزیشن کیا ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا یہ آنے والی اب یہ جو سمر ویکیشن ہو رہی ہیں, بچہ پھر یہ بہر عربی کی طرف جائے گا, سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کی طرف جائے گا, یا اسٹریٹ جو ہے گیمز کی طرف جائے گا, اور پھر اسٹریٹ کی طرف جب گیم میں جاتا ہے تو پھر دوسرے معاشرتی برائیوں کی طرف بھی جاتا ہے. تو ہم نے اس کا پلان کیا, ہماری پوری ٹیم نے مل کے بیٹھ کے پلان کیا کہ نہیں یار یہ آنے والے بچوں کو ہم اپنی فزیکل اسپورٹس کی طرف لے کر آئیں. اور فزیکل اسپورٹس کے لیے ہاکی ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے اندر ساری چیزیں ہم اس کو دے سکتے ہیں, اور بچوں کو پیرنٹس کو اٹریکشن آئے گا کہ ہماری نیشنل گیم کی طرف اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو بہرحال ہم نے اس کو پلان کیا, الحمدللہ رب العالمین ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا. اس وقت ہمارے پاس تقریباً صرف بوائز جو ہے وہ تقریباً 75 بوائز اس وقت ہمارے پاس اس وقت انڈر 10 ہے, اور تقریباً اراؤنڈ 22 سے لے کے 25 ابھی تک
बच्चियाँ गर्ल्स भी वो इस वक्त आ रही हैं। तो ये टोटल ऑलमोस्ट 100 अभी भी बहुत लोग आना चाह रहे हैं और बच्चे आना चाह रहे हैं, लेकिन देखेंगे हमारी भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि बच्चा आता है, बच्चे को हर चीज़ देनी पड़ती है, हॉकी बॉल स्टिक चीज़ें इक्विपमेंट्स ये, और इसके साथ वो लोग भी हम चाहते हैं कि बढ़े, लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं है। बहरहाल हमने एक इसका स्टार्ट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बच्चे इतने शौक़ के साथ हॉकी को, अपने कौमी खेल को सीख रहे हैं, खेल रहे हैं कि उनको भी मज़ा आ रहा है, फिज़िकल स्पोर्ट की तरफ आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप इस ग्राउंड वो, अब उनको ये फ़िक्र होती है कि बस 5 बजें और हम ग्राउंड पहुँचें। और ये जिस दिन बच्चों में पैदा हो गया और ग्राउंड का को मज़ा ना लगा, उसको चस्का लग गया जिसको हम कहते हैं, जैसे हम चाय का चस्का लग जाता है तो चाय के पिए बगैर नहीं होता, तो ये खिलाड़ी का भी यही है। जिस दिन बच्चे को, खिलाड़ी को ग्राउंड का मज़ा लग जाता है तो वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ को भुला के वो चाहता है कि मैं ग्राउंड पे पहुँचूँ, और जब वो ग्राउंड पे आके 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे ट्रेनिंग करता है, बच्चा मेहनत करता है, हॉकी खेलता है, फिज़िकल फिटनेस करता है, अल्टीमेटली फिर वो दूसरी सारी बुराइयों से बच जाता है।